ہمارے بچے صحیح صحبت میں اس وقت تک نہیں آ سکتے اور دین کی طرف اس وقت تک. دیکھیے ہمارا نظام تعلیم کیا ہے, بیچ میں آ گئی بات اس کی. آپ ذرا اپنے نظام تعلیم کو چیک کریں, وہ کیسا نظام ہے. آپ نے تو ترتیب نہیں دیا اس نظام کو, ترتیب دینے والے کوئی اور ہیں. وہاں پر جو ہے فکر کیا ان کتابوں کو پڑھ کر دیکھیے ہماری انگلش تو ٹھیک ہوگی, میتھ بھی ٹھیک ہوگا, ہمارا سائنس کے متعلق بھی معلومات ہوں گی, اور تقریباً اس طرح کے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں اس میں ہم ماہر بن سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ دسترس حاصل ہوگی. لیکن سوال یہ ہے کہ جب اس میں اسلامیات ہے ہی نہیں, قرآن سبجیکٹ میں شامل ہی نہیں ہے, نصاب میں بیسک عربی بھی نہیں ہے, اس میں قرآن کو نہیں رکھا ہے آپ نے, حدیث کو نہیں رکھا ہے آپ نے, تو وہ ہمارے اعتبار سے نصاب مکمل نہیں ہے. جب نہیں ہے تو یقیناً وہ بچے جو ابھی بچپن سے گزر رہے ہیں, جو نرسری, جن کا نرسری ہے, آگے اس کو بہت پڑھنا ہے, جب ان کو 10 سال میٹرک تک اسلامیات پڑھایا ہی نہیں گیا, اس کو قرآن سے دور رکھا گیا, حدیث اس کو پڑھائی نہیں گئی, سیدھی سی بات ہے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں یہ بچہ کل اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنے؟ آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں یہ کل دین کی کوئی خدمت کرے؟ گویا کہ اس کے لیے آپ کو کوئی متبادل تلاش کرنا پڑے گا. متبادل آج کی تاریخ میں ایک ہی ہے, وہ ہے صبح اور شام کی درسگاہیں. آپ اپنے محلے میں وہ بچے جن کو آپ 8:30 بجے 9 بجے بڑی تیاری کے ساتھ, بڑے خود بھی بھوکا رہ کر, ماں بھی بھوکے, وہ بھی چائے نہیں پی ہوئی ہوتی ہے, کھانا نہیں کھائی ہوئی ہوتی, بھوکے سے بھوک ہوتی ہے, میں نے کچھ کھایا نہیں ہوتا ہے وہ تو, لیکن وہ چاہتی ہے کسی طرح یہ بچے کہاں پہنچے, انگلش میڈیم اسکول پہنچ جائے. ہم سب یہ کرتے ہیں, اس میں میری ذات بھی داخل ہے, ہم سب اس کی تیاری کرواتے ہیں بچوں کو, اور کروانی چاہیے, جس کی ضرورت بھی ہے. ایک بچوں کو آگے جا کر بڑا بننا ہے, لیکن سب سے پہلے ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا یہ بچہ جس کو ہم ہر دن تیار کر کے بھیج رہے ہیں, ایک ٹھیک ٹھاک کتابوں کے ساتھ بوجھ لے کر وہ جا رہا ہے بیچارہ, تو لیکن پتہ چلا کہ اس نے یسل قرآن بھی نہیں پڑھا ہے, پتہ چلا نورانی قاعدہ بھی نہیں ہے, کہاں قرآن ناظرہ پڑھے گا, کہاں پھر حفظ کی بات ہوگی, کیسے پھر وہ نمازیں سیکھے گا, کیسے وہ یہ احکام شریعت کو پیش آنے کا. آسان طریقہ اس وقت کا حل وہ یہ ہے کہ جہاں آپ یہ چیزیں پڑھا رہے ہیں اور آپ کو اس کے متعلق کوئی مشورہ بھی نہیں دے رہا ہے, نہ کسی سے لے رہے ہیں, بلکہ نظام بنا ہوا ہے, ایسا نظام بنا ہوا ہے کہ آپ چاہتے نہ چاہتے بچی کو اسکول بھیج رہے ہیں. کاش کہ اس کے ساتھ مکتب کا نظام ہو جائے. یہ مکتب مسجد کے اندر بھی ہو سکتا ہے, مسجد کے اندر صبح 1 گھنٹہ مکتب کو قائم کیا جائے, مکتب کو چلایا جائے, اس میں فیمیل کو فیمیل ہی پڑھائے اور مرد بچوں کو کوئی معلم پڑھا ہے جو عالم ہوگا, جس کو قرآن کے بارے میں پتہ بھی ہو, قرآن پڑھانا بھی جانتا ہو, قرآن پڑھنا بھی جانتا ہو, تجوید کے ساتھ پڑھتا ہو, اور قرآن کو جس طرح پڑھنا چاہے ویسے وہ پڑھتا ہو. جب بچوں کے سامنے ایسا استاد آئے گا, جتنی ہمدردی وہ اپنے اسکول میں دکھاتا ہے اس سے زیادہ ہمدردی کا اظہار وہ مکتب میں کرتا ہے. بچوں کو پیار سے پڑھاتا ہے, مارتا نہیں ہے, ڈانٹتا نہیں ہے, انتہائی ہمدردی کے ساتھ وہ بچوں کو لے کے آگے چلتا ہے. تو دین تو یوں بھی آسان ہے, قرآن تو یوں بھی آسان ہے. جہاں یہ 8 یا 9 سبجیکٹ وہاں اسکول میں پڑھتا ہے, ایک سبجیکٹ آپ کا یہ بھی ہوگا, تو اس سبجیکٹ کی برکت سے اور قرآن کی برکت سے, حدیث کی برکت سے باقی چیزوں میں بھی وہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے. ہمارے سامنے اس وقت مثالیں موجود ہیں جنہوں نے قرآن کریم مکتب میں پڑھا, شام کو مکتب میں پڑھا, جو بعد میں ان بچوں کا جب رزلٹ ہم دیکھتے ہیں تو بہت اچھا رزلٹ ہوتا ہے, بہترین رزلٹ ہوتا ہے. اللہ یہ کہ وہ جنہوں نے محنت نہیں کی ہوتی ہے, تو لیکن جنہوں نے قرآن کے ساتھ ساتھ ان باقی سبجیکٹ میں بھی محنتیں کی ہیں, تو قرآن کی برکت سے باقی موقعوں پر بھی ان کے نمرات بہت اچھے. اب نمرات اچھے ہو یا نہ ہو یہ دوسری بات ہے, تو لیکن قرآن کی برکتیں اپنی جگہ ہے, ان کا ذہن کھل جاتا ہے.